اللہ تعالی نے اپنے ہونے کے، اپنی توحید کے اور اپنی صفات کے بہت سے دلائل جو بیان کیے، وہ اصولاً تو پہلی ایک دلیل تھی، اور پہلی دلیل عقلی کے بعد اللہ تعالی نے اس کا نتیجہ بھی بتایا، اور وہ یہی نکلا کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کو پکارو بھی نہیں، اور قیامت کو اللہ کے سامنے جواب دینے کو تم لوگ اپنا عقیدہ درست کرو۔ اب اللہ تعالی نے یہاں سے دوسری عقلی دلیل شروع کی، اور اللہ نے فرمایا کہ اچھا تمہیں ہم نے بتائی ہیں آسمان کی باتیں، زمین کی باتیں، اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر تم ہمارے ہونے کا یقین کرو، ہم نے تمہیں یہ بتایا تھا اور یہ چیز تمہارے سامنے رکھی ہے، آؤ اس حقیقت کو ہم تمہیں اب تمہاری جان میں بتاتے ہیں۔ اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ حالتیں شروع کی جو انسانوں کو بالعموم پیش آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ما تحمل، جو کچھ کے اٹھایا ہوا ہے، جو کچھ کے موجود ہے، ما تحمل، جو کچھ کے اٹھاتی ہے، کل انسا، ہر ایک مؤنث، ہر ایک مادہ نے جو کچھ اس کے جسم میں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کیا چیز اٹھا رکھی ہے۔ وما تغیض الارحام، اور پیٹ میں جو کچھ ہے وہ کیا کم ہونا ہے، وما تزداد، اور جو چیزیں سکڑتی ہیں وہ بھی، اور جو بڑھتی ہیں وہ بھی، اللہ کو سب علم ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں، ایک تو یہ کہہ دیا کہ نر یا مادہ کیا چیز اس نے اٹھا رکھی ہے، ماں کے ہاں کیا چیز جنم دے گی، وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، ایک بلی اور ایک اسی طرح چوہا اور چوہیا اور چھوٹے چھوٹے جانور اور بڑے بڑے جانور، ہتھنی اور اونٹنی، یہ ساری کی ساری مؤنث چیزیں ہیں، اور انہوں نے کیا چیز اپنے پیٹ میں رکھی بھی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ ان میں کیا نسل پیدا ہوگی، کیا سپیشیز اس کی ہوگی، اور پھر اسی طرح اس قبیل کی جتنی معلومات ہیں اللہ نے بتایا، وہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے۔ تو جب اللہ ان چیزوں کو صرف جانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو تم کیسے خدا کے علم کا انکار کر سکتے ہو؟ اور صرف یہی چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ یہی جانتا ہو کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، بلکہ اللہ اس کے مقدر کو بھی جانتا ہے، قسمت کو بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ اس پہ کیا چینج آ سکتی ہے، آیا یہ بچے صحیح پیدا ہوں گے، آیا یہ بچے ناقص الخلقت ہوں گے، آیا ان میں کوئی عیب، کوئی چیز پائی جائے گی، نہیں پائی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور ان کے پیٹ کس چیز کو کم کرتے ہیں، کس چیز کو زیادہ کرتے ہیں۔ وہ بچے ہیں تو کتنے بچے ہیں؟ پیٹ کا زیادہ ہونا کا مطلب دو مفسرین نے لیا ہے، ایک مفسرین نے تو مطلب اس کا یہ لیا ہے کہ اس میں بچوں کی تعداد کیا ہوگی، اس کمی بیشی کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اب ڈاکٹر اور ہمارے زمانے میں جو لوگ علاج کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ میں بتا دیتے ہیں کہ جی 2 بچے ہیں، لیکن اب یہ جاننا کہ یہ دونوں بچے بالکل زندہ پیدا ہوں گے، دونوں مردہ پیدا ہوں گے، ایک زندہ ہوگا ایک مردہ ہوگا، کیا اس کی صورت بنے گی، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ آخری لمحے تک اس کا کیا فیصلہ ہونا ہے، اور اللہ نے انہیں کس طرح پیدا کرنا ہے، پھر دنیا میں آنے کے بعد جو ان کے حالات ہیں یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ تو بچوں کی تعداد میں کمی بیشی یہ بھی اللہ نے فرمایا ہم ہی جانتے ہیں۔ اور دوسری مراد یہ لی گئی ہے کہ وہ مدت بچوں کی کب پوری ہوگی، جو کچھ پیٹ میں ہے اس کا وقت کتنا ہے، وہ کم ہوگا زیادہ ہوگا۔ ڈاکٹرز وقت دے دیتے ہیں کہ اتنے ویکس کے بعد اس بچے کو ہو جانا چاہیے، اس میں 1 دن کم ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا، کتنے گھنٹے کم ہوں گے زیادہ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں، تم اس پر غور کرو کہ جو چیزیں تمہارے خود اپنے انسانی وجود میں پائی جاتی ہیں تم اب تک اس پہ قطعی فیصلے نہیں کر سکتے، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان چیزوں سے واقف ہو؟ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ، اور تمام کی تمام چیزیں اللہ کے پاس ہیں، بے مقدار، ایک گنتی ہے مقرر، اور اللہ نے اس گنتی میں اس حساب میں بیلنس رکھا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ کتنی مقدار میں لوگوں کو بھیجنا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کتنی مقدار میں ان کا رزق بھیجنا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس ملک میں کتنے لوگ ہو جائیں گے، ان کے رزق کے اسباب، وسائل اور ذرائع
ہم نے کتنے دینے ہیں اور انسان نے استعمال کرے یا نہ کرے، یہ اللہ نے انسانوں کے اختیار پہ چھوڑ دیا ہے کہ انسان اپنی پالیسیز خود بنائے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جتنی بھی تحریک دنیا میں چلی، ابھی تو ایک صدی ہوئی ہے اس تحریک کو چلتے ہوئے کہ برتھ کنٹرول کیا جائے، زیادہ سے زیادہ 150 برس ہو گئے ہوں گے، اور انہوں نے اس تحریک کی ابتدا اور آغاز پورے یورپ میں کیسے کیا تھا؟ فلسفہ یہ پیش کیا کہ چیزیں جس ترتیب سے بڑھ رہی ہیں، انسان اس سے زیادہ ترتیب سے بڑھ رہے ہیں۔ مثلا انسان ایک ہے، ایک سے ایک پیدا ہوتا ہے، پھر 2 ہوتے ہیں، پھر 3 ہوتے ہیں، اس طرح، اور چیزیں جو بلکہ آبادی انسانوں کی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، 1 پھر 2 پھر 4 پھر 6 8، ہاں انہوں نے کہا اس طرح بڑھ رہی ہیں، اور چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ 1 جمع 1 جمع 1 2 3 4 5 اس طرح پیدا ہو رہی ہیں، اور انہوں نے کہا آئندہ 100 برس جب آئیں گے تو اس دنیا میں جتنے انسان وسیع پیمانے پر آباد ہو جائیں گے ان کے کھانے کے لیے رزق نہیں رہے گا، لہذا اگر یورپ نے عقل مندی سے کام کرنا ہے تو برتھ کنٹرول کو شروع کریں اور آبادیاں کم کریں، تاکہ انسان بھی حتیٰ کہ اس درجے میں آ جائیں کہ 1 جمع 1 جمع 1 ایسے پیدا ہونے شروع ہوں، تب جا کر یہ ساری چیزیں کنٹرول ہوں گی۔ اور اس نظریے نے انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا، پھر اس نظریے کے مطابق انڈسٹریز لگ گئیں، انڈسٹریز نے وہ چیزیں جو برتھ کنٹرول کر سکے مارکیٹ میں لا کے رکھ دیں، اور لوگوں نے اسے ناجائز بھی استعمال کیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پوری دنیا میں برتھ کنٹرول کا ایک فلسفہ چل پڑا اور یہ چیزیں چل پڑیں، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ نے جس نظام کو رکھا ہے، اللہ اپنا ایک نظام چلا رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں بجلی آ گئی، بجلی آنے کے بعد ٹریکٹر شروع ہو گئے، ٹریکٹر آنے کے بعد فیشر شروع ہو گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھ دی، لوگوں نے ایک مشین بنا دی، انہوں نے کہا وہ تو جاہلیت کا نظریہ تھا کہ انڈے جو ہیں وہ مرغی کی وجہ سے اس میں بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ تو ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے، اگر اتنا ٹیمپریچر انڈے کو دے دیا جائے تو بچہ اس میں بن جاتا ہے، بس اتنا کرنا ہے، اور اسی حساب سے مرغیوں کی پیدائش ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اور ٹیکنالوجی آ گئی۔ جب ٹیکنالوجی آئی تو انسان جس تیزی سے بڑھ رہے تھے، اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے اس سے کہیں زیادہ خوراک کا بندوبست کر دیا ہے، اور اب دیکھ لو خوراک کا کتنا بندوبست ہو گیا، انڈے کتنے ہو گئے، مرغیاں کتنی ہو گئیں، مختلف چیزیں اور سبزیاں، اور زمین کا ایک ٹکڑا جو پچھلے زمانے میں فرض کر لیجئے 1 من گندم دیتا تھا، اب جدید ٹیکنالوجی میں وہ سال میں 1 من گندم لیتے تھے، اب اسی سے سال میں 10 من گندم لے لیتے ہیں، ایک کی بجائے 3 مرتبہ اس کی بجائی کر لیتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں۔ تو اللہ کا اپنا ایک نظام، اور انسان جب اس نظام میں دخل دیتا ہے جب بھی، تو انسان کچھ عرصے بعد 100-200 سال بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے بڑی غلطی کی، اللہ کا ایک نظام چل رہا تھا۔ اب وہ جنہوں نے برتھ کنٹرول کو پیش کیا تھا ان کو کوئی قبر سے اٹھائے زندہ کرے، انہوں نے کہا تم تو کہتے تھے 50 سال بعد یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی، اب کیوں نہیں دنیا ختم ہوئی؟ اب یہ اتنی غذا کہاں سے آ گئی، اتنی خوراک کہاں سے پیدا ہو گئی؟ تو کوئی ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور اللہ ہی کے پاس ہیں جتنی بھی چیزیں اللہ نے بھیجنی ہیں اس دنیا میں، اس مقدار کو بھیجتا ہے، ہر چیز کو ہے اللہ کی گنتی، یعنی اللہ ان چیزوں کو گن کے بھیجتا ہے، اور آگے انسانوں کے حوالے جب کر دیتا ہے تو انسان ان چیزوں میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ اب بھی دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اسباب، وسائل، ذرائع اللہ نے اتنے نہ رکھے ہوں کہ وہ اپنی رعایا کو، اپنی پبلک کو اچھا کھانا پینا، اچھی رہائش زندگی، اچھا مکان، ضروریات زندگی پوری نہ کر سکے۔ اللہ نے ہر ایک کو دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب انسانوں کے ہاتھ میں تقسیم آ گئی تو انہوں نے ڈنڈی ماری اور انسانوں نے ایک دوسرے کا گلا کاٹا۔ اللہ نے اس امت کو اب بھی محروم نہیں رکھا، اب بھی مسلمانوں کے پاس اتنی دولت ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس دماغ ہے، ان کے ممالک میں 4 موسم ہیں، ان کے ممالک میں ایسے ایسے اچھے ٹیمپریچر ہیں کہ یہاں مصنوعی طور پر پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ نے اب بھی اس امت کو نوازا ہوا ہے اور بے انتہا نوازا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ اب سونا بھی ان کے پاس سے نکل رہا ہے، تیل بھی ان کے ممالک میں نکل رہا ہے، گیس ان کے ممالک میں نکل رہی ہے، افراد ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ انسانی دماغ، بہترین دماغ خدا نے دیے ہیں، لیکن اللہ کی اس مقدار کو لوگوں نے غلط استعمال کیا۔ کتنے ممالک ایسے ہیں ہمارے ہاں دیکھیں، بلوچستان بھرا پڑا ہے معدنیات سے،
کیا کیا کانیں ہیں ان پہاڑوں میں، کیا کیا چیزیں اس سے نکل سکتی ہیں. جیولوجسٹ سے پوچھیں کیا کیا وہ پتھر وہاں سے نکال سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں بک سکتی ہیں. شمالی علاقہ جات میں چلے جائیں، فیروزہ جو دنیا میں بکتا ہے اس کی کئی کانیں ہیں، پہاڑ ہیں، سمگل ہوتا ہے، لوگ وہاں سے گدوں پہ لاد کر وہ ساری چیزیں لے جاتے ہیں اور جا کے دوسرے ممالک کو سمگل کر دیتے ہیں. یہ خود انسانوں کا ظلم ہے کہ وہ نظام مرتب نہیں کرتے، بس لوٹ کھسوٹ اور اقربا پروری اور کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں. کسی طرح حکومتیں ان کی بچیں اور ان کی پبلک اور ان کی رعایا جیسے چاہے وہ مرے اور ضروریات زندگی کے لیے وہ ترس جائیں اور وہ اپنے ممالک چھوڑ کے ہجرتیں کر جائیں، کہیں جائیں، انہیں اس سے بحث نہیں. اور اللہ وہ برابر مسلسل مہربانی فرما رہا ہے، وہ دکھاتا ہے لوگوں کو کہ یہ چیز دیکھو، یہ چیز دیکھو، یہ سب چیزیں ہم نے دی ہیں. اور اللہ نے اپنے ہاں سے سخاوت کے اس سمندر کو بند نہیں کیا اس شہنشاہ نے. اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ گن کے بھیج دیتا ہے. عالم الغیب، لوگوں غیب کا جاننے والا وہ، ہر چیز اس کے علم میں. تم کتنی چیزیں چھپا کے رکھو، ایک ایک چیز وہ جانتا ہے، ایک ایک چیز چھپی ہوئی وہ جانتا ہے. اس زمین میں کیا چھپا ہوا ہے وہ جانتا ہے، انسانوں کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے وہ جانتا ہے. تمہاری نگاہیں علم سمندر کے نیچے تک نہیں پہنچ سکیں، اللہ جانتا ہے. تمہاری نگاہ اور علم آسمان کے پیچھے کیا ہے نہیں دیکھ سکتی، اللہ جانتا ہے. عالم الغیب، اللہ ہی ہے جس کی ذات ہر چیز جانتی ہے. والشہادہ، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، تمہاری کھلی ہوئی باتوں کو بھی، تمہاری پوشیدہ تمناؤں اور آرزوؤں کا بھی اسے علم ہے. الکبیر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. المتعال، اور اللہ سب سے اوپر ہے. کیوں نہیں تم اس کی بات مانتے؟ دیکھا کیسے اظہار فرمایا اپنی صفات کا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تم اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہو. عالم الغیب والشہادہ، وہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو بھی، وہ جانتا ہے ان چیزوں کو بھی جو ظاہر ہیں. الکبیر، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، یعنی کوئی چیز اس کے مقابلے میں لائی جائے ہر چیز سے بڑا ہے. اور المتعال، اللہ کی ذات عالی ہے، یعنی کوئی مانے نہ مانے وہ بڑا ہے. کبیر اور متعال میں فرق یہ ہے کہ کبیر تو صغیر کے مقابلے میں آ گیا کہ چھوٹی چیز اور بڑی چیز. اللہ ہر چیز کے مقابلے میں بڑا ہے. جو بھی تم عظمت اور بڑائی کا کوئی معیار قائم کرو گے، اللہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. اور المتعال، اللہ عالی ہے، اللہ تعالی بہت اوپر ہے. یعنی جتنے بھی پیمانے تم قائم کر سکتے ہو نا، وہ پیمانہ ہی تمہارے پاس نہیں ہے جس پیمانے سے تم اللہ کی علو شان، اللہ کی بلندی کا اندازہ لگا سکو. وہ ذات اتنی اوپر ہے. اس لیے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ انسانوں تمہارا سارا علم اور جتنی ٹیکنالوجی اور جتنی ترقیات بھی ہو سکتی ہیں، اللہ کی ذات ان سب پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے. جو کچھ تم سوچتے ہو، جو چیزیں تمہارے دل میں، جو ظاہر میں. اور اللہ کی ذات کے ہاں علو ہے، عظمت ہے، کبریائی ہے، بڑائی ہے. سواء منکم، اور برابر ہیں تم میں، تم سب کے سب ہمارے نزدیک برابر ہو. من اسر القول، وہ آدمی بھی اسر القول، اس معاملے میں سب برابر ہو گئے نا. جو چپکے بات کرتا ہے، ومن جہر بہ، اور جو آدمی اونچی آواز سے بات کرتا ہے، سب ہمارے نزدیک برابر ہیں. تم اونچی آواز سے دعائیں مانگو پھر بھی ہم سنتے ہیں. من اسر القول، اور جو اپنی بات کو چھپائے، دل میں رکھے، چپکے اللہ سے مانگتا ہے، ہم اس کی بھی سنتے ہیں. قول میں سر ہو یا جہر ہو، اونچی آواز ہو یا آہستہ آواز ہو، اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہے. ومن ہوا، اور وہ انسان مستخفٍ باللیل، جو رات کو چھپ کے پھرتا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں. وصارب، اور جو گلیوں میں گھومتا ہے بالنہار، دن میں جو گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں. سارب کہتے ہیں اونٹوں کے اس قافلے کو جو آزادی سے اونٹ حرکت کرتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہوتی. انسانوں کے متعلق بھی آتا ہے سارب بالنہار، جو بلا کھٹکے آرام سے سفر کر رہا ہے، وہ بھی جو کسی وجہ سے ڈر کے راتوں کو چھپتا پھر رہا ہے. اللہ نے فرمایا یہ ساری تمہاری چیزیں ہیں، ہمارے لیے سب برابر ہیں. تمہارے لیے آواز کا اونچا اور نیچا ہونا کوئی معنی رکھتا ہے؟ ہمارے نزدیک آواز اونچی ہو نیچی ہو ہم سب سنتے ہیں.
تمہارے نزدیک وہ آدمی جو چھپ چھپ کے رات کو چل رہا ہے وہ اور جو دن کو دن دہاڑے چل رہا ہے وہ دونوں برابر نہیں ہیں، مگر میرے نزدیک جو سب برابر ہیں، میں سب کو سنتا ہوں، سب کو دیکھتا ہوں، سب چیزیں میرے علم میں لہو معقبات، اور اس کے لیے اللہ کی ذات ہے، اس نے بھیجتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، لہو اسی ذات کے لیے، اللہ ہی کے لیے، معقبات جو پے در پے آتے ہیں، جو پھیرا لگاتے ہیں، جو چکر لگاتے ہیں، جو گھومتے ہیں، جو عقب میں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ آتے ہیں من بین یدیہ، سامنے سے، ومن خلفہ، اور انسان کے پیچھے سے، وہ کیا ہیں، وہ فرشتے، وہ اللہ ہی کے فرشتے ہوتے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، جو آگے اور پیچھے سے آتے ہیں، یحفظونہ، اور وہ اس انسان کو بچاتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق بچاتے ہیں اس کائنات میں، وگرنہ اس کائنات میں ایسی ایسی مخلوق بھی ہے جو انسان کو مار دے، ختم کر دے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کشف لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں ایک جگہ کہ دلی میں نے کتنی مرتبہ یہ چیز دیکھی کہ انسان پر جنات حملہ کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں عام انسانوں پہ، اور اللہ کے فرشتوں کو میں نے دیکھا وہ جنات کو مارتے ہیں اور بھگاتے ہیں، وگرنہ تو انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ہی بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو آگے پیچھے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں انسانوں کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے کہا یہ جو دو ہیں یہ نیکی اور برائی کے لکھنے والے دو تو یہی ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے آگے اور پیچھے فرشتے ہیں جو شیاطین سے، جنات سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ مستقل ہے، شیطان اسے حکم دیتا ہے برائی کا، فرشتہ اسے کہتا ہے کہ نیکی کر۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان تھا، مگر میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ لا یامرنی الا الخیر، وہ بھی میرے ساتھ جو تھا وہ بھی مجھے خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں بتاتا، وہ مجھے صحیح چیز بتاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی وہ جن ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور انہیں خیر کی باتیں بتاتا تھا۔ اللہ نے کہا ہے تم اللہ کی حکومت، اس کی سلطنت، اس کی طاقت، اس کے اقتدار، اس کی حفاظت سے نکل کے کہیں جا سکتے ہو؟ تم تو صرف یہی دیکھتے ہو کہ ایک آدمی دن کو پھر رہا ہے، ایک رات کو پھر رہا ہے، تمہیں کیا پتا اس کائنات میں کیا کیا ہے؟ لہو معقبات، اور اسی کے فرشتے ہیں، اسی نے بھیجے ہیں جن کا مسلسل آنا جانا لگا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ فرشتے جو تمہارے اعمال لکھتے ہیں وہ حفظہ بھی انہیں قرآن نے کہا ہے اور معقبات بھی کہا ہے۔ معقبات یہاں ہے اور حفظہ بھی ایک جگہ آتا ہے، یعنی وہ فرشتے جو حفاظت کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں جو نامہ اعمال کو لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، اور وہ جاتے ہیں عصر کی نماز کے بعد، جب یعنی بندے عصر کی نماز پڑھتے ہیں، جو بھی جس علاقے میں جب بھی عصر ہوتی ہوگی وہاں کے فرشتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے، وہ عرض کرتے ہیں اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ جو دوسرے فرشتے آتے ہیں وہ پھر فجر میں جاتے ہیں اور پھر وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کیا ہو رہا تھا، وہ کہتے ہیں پروردگار تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان بندوں سے جو صبح شام نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی جانے والوں نے بھی یہی رپورٹ دی اور آنے والوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس کے فرشتے ہیں جو بھیجتا ہے من بین یدیہ ومن خلفہ، لوگوں کے آگے اور پیچھے، اور وہ ان انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لوگوں اللہ کے حکم سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ جب اپنی حفاظت کو اٹھا لیتا ہے بس پھر ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ان فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے پھر موت کا بھی بہانہ بن جاتا ہے۔ اللہ جب ان فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے پھر اس انسان کو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، تو اصل بات تو اللہ کا امر ہوا، اصل بات تو اللہ کا حکم ہوا، اور اللہ جب اپنی طرف سے اٹھا لے پھر یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ برکتیں، مہربانیاں، یہ سب اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کیوں یہ چیزیں اٹھ جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں ایک آدمی فاقے پہ آ جائے اللہ 40 دن کے لیے اس بستی سے امن اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں، اب تمہاری بستی میں جو کچھ بھی ہو۔
40 دن کے لیے اس بستی سے امن و امان نکل جاتا ہے، اللہ کی حفاظت نکل جاتی ہے کہ اب تم جو مرضی آپس میں کرو، تمہاری بستی میں ایک آدمی کو فاقہ کیوں ہوگی؟ اور مسلمانوں میں شہروں کے شہر ایسے ہیں جہاں لوگ فاقے سے ہوتے ہیں، گاؤں کے گاؤں ایسے ہیں جہاں فاقے سے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے 5 سٹار ہوٹل دیکھو، ان کی شادیاں دیکھو، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اتنا کھانا کہ وہ پورے محلوں کے محلے کھا جاتے ہیں، پھر بھی کھانا بچ جاتا ہے۔ اچھا بھی پھر اب لوگوں کے گھروں کو بھیجیں، اور پھر گھروں کو بھیجتے ہیں، اور گھر والے بھی کہتے ہیں اچھا ہمارے نوکروں کو دے دو، اس لیے کہ ہمارے ہاں کھانا اتنا کون کھائے گا۔ یہ بیلنس نہیں نہ رہا، یہ کوئی نظم نہیں رہا زندگیوں میں۔ کوئی فکر ہو تو تب کہ ہم نے کتنا کھانا ہے، کتنا رکھنا ہے، کیا چیز کرنی ہے۔ اللہ نے کہا ہے میرے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اور اگر اللہ اپنے امن کو اٹھا لے بس وہ فرشتے ہٹ گئے اور اس انسان کے ساتھ کچھ کا کچھ ہو گیا۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ، دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ لہو، اس کا ترجمہ ہم نے پہلے تو کیا کہ اللہ ہی ہے، لہو دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ لہو یہ انسان ہے، موقباتن جس کے لیے فرشتے بھیجے جاتے ہیں، من بین یدیہ و من خلفہ اس انسان کے آگے اور پیچھے۔ تو ہو کی ضمیر انسان کی طرف لوٹ گئی کہ اس انسان کی حفاظت ہوتی ہے، اس انسان کو محفوظ رکھتے ہیں، آگے پیچھے اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اللہ کے، اور بندے کے آگے سے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، لہذا اس بندے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ کسی کو غالب نہیں آنے دیتا، جنات کو ہٹا دیتا ہے، شیاطین کو ہٹا دیتا ہے، آفتیں اور بلائیں جو آتی ہیں خدا ان کو ہٹا دیتا ہے۔ تیسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ کیوں نہیں کوئی معجزہ لے آتے، اور کس بات پہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، کیوں نہیں عذاب آ جاتا، لہو معقبات اللہ کے فرشتے ہیں اس ہستی کے ساتھ، وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، من بین یدیہ و من خلفہ ان کے آگے بھی پیچھے بھی، یحفظونہ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھتے ہیں، من امر اللہ اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹی یہ لگا رکھی ہے کہ یہ فرشتے ان کے ساتھ رہیں، ان کی حفاظت کرتے رہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا کہ عامر اور اربد یہ 2 کافر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے کہا چلو جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ اسلام یہ چیزیں کیا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا چیزیں ہیں، اور اس نے پھر کہا عامر نے، اس نے کہا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا مجھے آپ کے بعد حکومت مل جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت تو اللہ کے قبضے میں ہے، باقی اگر تم چاہو گے تو یہ تم اپنے لیے نام کٹوا دو گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو خود خواہش کرتا ہے پھر ہم اسے حکومت نہیں دیا کرتے، اللہ تعالیٰ نہیں دے گا اگر تم خود چاہو گے تو۔ اس نے کہا اچھا بھی اس طرح کر لیں کہ جب آپ عربوں کو فتح کر لیں تو شہر آپ رکھ لیں، گاؤں مجھے دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ کام نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر ایسے نہیں ہوگا تو میں پھر آپ کے مقابلے میں اپنے گاؤں سے آدمی لے آؤں گا اپنی جگہ سے، اور پھر تمہارے ساتھ لڑائی ہوگی اور تم بچ نہیں سکو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میری حفاظت کرنے والا۔ یہ باتیں سن کے یہ دونوں چلے گئے، راستے میں جا کے اس نے بات کی، اور اس نے کہا اربد یوں کرو کہ ہم پھر چلتے ہیں، اور میں انہیں بہانے سے اٹھاؤں گا اپنی جگہ سے، انہیں کہوں گا میرے ساتھ بات کر لیں، ایک ضروری بات ہے، اور جب دیوار کے قریب پہنچے تو تم پیچھے رہنا، اور تم پیچھے سے تلوار سے حملہ کر دینا، اور میں آگے سے پکڑ لوں گا اور ختم ہو جائے گا۔ اربد نے کہا عامر پھر ہوگا کیا؟ اس نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا ہے، 100 اونٹ کی قریش مانگیں گے نا، دیت مانگیں گے، ایک مقتول کی جو ہوتی ہے دے دیں گے، واپس لوٹے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ایک تنہائی میں لے گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل تنہا ہو گئے دیوار کے پاس تو اربد جا کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس سے اپنی تلوار نکالنے کی کوشش کی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر ٹھیک باتیں کر رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد آپ نے مڑ کے دیکھا اربد کو تو اس کے ہاتھ سے فالج ہو گیا تھا اور وہ تلوار نکال نہیں پایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا کرنے لگے تھے؟ سمجھ گئے آپ یہ تلوار سے حملہ کرنے والا تھا،
اور آپ نے اس سے پوچھا کیا کر رہے تھے تو اس نے بہانہ بنا دیا اور یہ لوگ واپس گئے اور پھر دونوں کے دونوں مر گئے. ایک تو مر گیا بجلی اس پہ گر گئی تھی غالباً، اور دوسرا جو تھا اس کو اتنے جسم پہ دانے نکل آئے، اتنے دانے نکل آئے کہ ایک عورت کہتی ہے میں نے اسے دیکھا تو گردن تک سارا جسم اس کا پھول گیا تھا، پیپ پڑ گئی تھی اس کے دانوں میں، سارا جسم اس کا تباہ ہو گیا تھا اور وہ چیختا تھا کہ کس طرح موت آ جائے، اور پھر اللہ نے اسے موت دے ہی دی. یہ ہے چیز. اللہ نے فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ، اور اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے سامنے سے بھی ومن خلفہ اور ان کے پیچھے سے بھی. جو قاتلانہ حملہ وہ کرنے والے تھے وہ بھی اس سے بھی بچایا اللہ نے، جو سامنے تھا اس سے بھی بچایا. یا فزونہ من امر اللہ، اور وہ اللہ کے حکم سے یا اللہ کی اجازت سے فرشتے ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. ان اللہ، اور بلا شک و شبہ اللہ، لا یغیر، ہرگز نہیں چھینتا ما ان انعامات کو بے قومن، کسی قوم پر بھی جو وہ کرتا ہے. اس ما سے مراد مفسرین کہتے ہیں وہ انعامات ہیں کہ اللہ کسی قوم سے بھی اپنے انعامات کو واپس نہیں لیتا، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا، وہ لوگ خود تبدیل کر دیں، ما بانفسہم، اس حالت کو بدل دیں جو ان کے اپنے بیچ میں ہے. اللہ اپنے انعامات کو کسی قوم سے واپس نہیں لیتا یہاں تک کہ لوگ خود اپنے حالات کو بدل دیں. اللہ نے جو ایک بار نعمت کر دی، عزت دے دی، دولت دے دی، کسی قوم کو خدا نے علم دے دیا، اللہ نے کہا یہ سارے ہمارے انعامات ہیں، ہم اسے واپس نہیں لیتے یہاں تک کہ یغیروا ما بانفسہم، لوگ اپنے اعمال کو بدل دیں، پھر اللہ کی چیزیں واپس ہو جاتی ہیں. پہلے اعمال صالحہ تھے، اچھے اعمال تھے اور وہ کرتے رہے، پھر اللہ نے اس سے واپس لے لی کیونکہ ان کے اعمال تبدیل ہو گئے، لوگوں کے حالات تبدیل ہو گئے. تو لوگوں پر بات آ گئی کہ لوگ اپنے حالات کو اچھا کریں، لوگ اپنے معاملات کو اچھا کریں. ساری دنیا میں اس وقت تقریباً پوری مسلمان دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا رہ گیا ہو جہاں سامنے بظاہر یا چھپے ہوئے خلافت کی تحریکیں نہ اٹھ رہی کہ خلافت آ جائے، خلافت زندہ ہو جائے، خلافت ہونی چاہیے. اور کوئی غور اس بات پر نہیں کرتا کہ جتنے خلافت کے داعی ہیں اور جتنے خلافت کو زندہ کرنے والے ہیں ان کی اپنی اخلاقی حالت کیا ہے. کتنے فیصد ہیں ان میں جو وعدے کے پابند ہیں، کتنے فیصد ہیں جو قربانی دینا جانتے ہیں، کتنے فیصد ہیں جو اپنا مال، اپنی جان خلافت اور ان چیزوں کے لیے لگا سکتے ہیں، اور ان میں جھوٹ بولنے والے کتنے پرسنٹ ہیں، اور عین موقع پر مقابلے سے بھاگنے والے کتنے پرسنٹ. جب تک کسی قوم کی اخلاقی تربیت نہیں ہوا کرتی اس وقت تک لوگ انقلاب برپا نہیں کر سکتے. اخلاقی تربیت ہونا ضروری، پتہ ہونا ضروری ہے کہ کتنے سچے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں، کتنے لوگ کیا کام کر سکتے ہیں، کیا چیز ہو سکتی ہے. یہ چیز جب تک کسی جماعت اور معاشرے میں نہیں آئے گی، اخلاقی طور پر لوگوں کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی، اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی اور نہ خلافتیں قائم ہوتی. عمومی طور پر اخلاقی تربیت ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے اور یہ ضروری ہے مجھ پہ، وعدہ میں نے کیا ہے اسے میں نے پورا کرنا ہے، وقت کی مجھے پابندی کرنی ہے، جو مشن اور جو کام مقرر ہوا ہے اس کام کے لیے مجھے محنت کرنی ہے، اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے، اپنے وقت کو آرگنائز کرنا ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ وقت ایسی چیز ہو جائے کہ اس کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو. یہ خلافت کے داعی اور اسلامی نظام کے مدعی ان کے جلسوں کو دیکھا کرو، 2 بجے جلسہ شروع ہونا ہے اور وہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے لیٹ آتے ہیں، گویا وقت کوئی چیز ہی نہیں ان کے لیے. تو یہ اخلاقیات میں برائی نہیں ہے. سوچے آدمی کے ساتھ یہ 6 گھنٹے جو آپ نے 10,000 آدمیوں کو 5,000 آدمیوں کو بٹھا رکھا ہے، یہ 6 گھنٹے اس قوم کے کہاں گئے، ان لوگوں کے کہاں گئے. یہ اخلاقی بیماریاں، یہ تباہی ہے اور اس کا کوئی اندازہ، کوئی احساس نہیں ہوتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جڑیں ہی نہیں پکڑتی، اور پھر اس بنیاد پر جب یہ حکومتوں سے ٹکر لیتے ہیں تو حکومتیں تو پھر ظاہر ہے جو بھی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ ہے وہ کہاں اپنے خلاف ایسی چیزوں کو برداشت کرتی ہے.
اس لیے ذہنی تربیت نہیں، اخلاقی تربیت نہیں ہے، اور نتیجہ یہ کہ اعمال صالحہ بھی نہیں۔ جب اعمال صالحہ نہیں ہے تو پھر کیا ہو؟ ان میں کس نے یہ بتایا ہے اپنے لوگوں کو، ورکرز کو، کہ آپ جو چندہ دیتے ہیں اگر اخلاص کے ساتھ دو گے تو اس میں زیادہ برکت آئے گی، ناموری کے لیے نہ دینا۔ حرام کا پیسہ بالکل نہیں چاہیے، حلال کا پیسہ چاہیے۔ ان کے جو کوئی بھی لیڈر ہے اسے جا کے ایک آدمی کہتا ہے کہ 10 لاکھ روپے ہیں صاحب اور آپ اسلام کے احیاء کے لیے استعمال کیجئے، مجال ہے کبھی پوچھے کہ صاحب یہ 10 لاکھ آئے کہاں سے آپ کے پاس؟ یہ نہیں ہے کہ حرام ہے، تو حلال ہوں گے، جائز ہوں گے، لیکن جب وہ ایک دو بار پوچھ لے گا نا کہ بھائی یہ کہاں سے لاتے ہو، تو اس کو بھی احساس ہوگا کہ اس مرتبہ تو میں نے کہہ دیا کہ جی زمین کا سودا ہو گیا تھا، اگلی بار میں نے کہہ دیا جی میرا نفع اتنا ہو گیا تھا، تیسری مرتبہ پھر اب کیا کہنا ہے، جا کے سچ بولنا ہے جھوٹ بولنا ہے۔ یہ اخلاقی تربیت ہے نا، یہ مسلمانوں کی گم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور اتنے اچھے تھے جنہوں نے انقلاب لے آئے تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے حج کے لیے، اور ان سے ایک شہر کے لوگوں نے کہا کہ آپ کی فوج آئی تھی اور انہوں نے ہم سے پیسے وصول کیے تھے، ٹیکس لیا تھا کہ وہ ہماری حفاظت کریں گے، اور پھر کسی وجہ سے انہیں شہر چھوڑنا پڑ گیا تھا، تو وہ ہمارے پیسے بیت المال میں پہنچ گئے تھے، اور وہ پیسے جو ہماری حفاظت کی وجہ سے لینے تھے، تو جب حفاظت کی نہیں واپس چلے گئے تو وہ پیسے کیوں لیے تھے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کئی برس پرانے حساب نکلوائے اور بیت المال سے اتنی رقم دے کے اپنے قاصد کو بھیجا اور کہا لوگوں کو ان کے گھر میں جا کر ہر ایک کو اتنے پیسے دینا، انہیں کہنا یہ تمہارے پیسے ہیں، جب ہم حفاظت نہیں کر سکے تو ہمیں لینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ اتنے ایماندار لوگ کیسے نہ انقلابات۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ ہرگز کسی قوم سے اپنے انعامات کو واپس نہیں لیتا یہاں تک کہ قوم کیا کرے، اعمال صالحہ کو چھوڑ دے۔ وہ جو ان میں نیکی شرافت چیزیں پائی جاتی تھی یہ چھٹ گئیں، خدا کے انعام بھی واپس ہو گئے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے بے قوم کسی قوم کے ساتھ سوءً برائی کا، اللہ جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہے فلا مرد لہ، تو پھر وہ قوم نہیں پھر وہ اللہ کا عذاب اس سے نہیں ہٹتا، پھر وہ خدا کا عذاب واپس نہیں ہوتا۔ جب اللہ یہ طے کر لے کہ انہیں ان کے اعمال کی سزا دینی ہے تو کوئی نہیں ہے جو بچا سکے۔ وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہے ان کے لیے من دونہ، اللہ کے علاوہ، من وال، اور کوئی نہیں ہے کہ ان کو اس اللہ تعالی کے علاوہ مدد مل سکے، یعنی اس قوم کو، ان انسانوں کو اللہ کے علاوہ کوئی مدد دے دے، کوئی نہیں۔ وہ فرشتے جو حفاظت کے لیے تھے خدا ان فرشتوں کو واپس بلا لیتا۔ پھر پٹائی ہوتی ہے ایسی کہ اگر عبرت ہو تو قومیں یاد رکھیں کہ خدا نے جب اپنی حفاظت اٹھا لی تھی پھر اس کے بعد کیا معاملہ ہوا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب لوگ عمومی طور پر اپنے اعمال کو خراب کر لیں گے اللہ اپنے انعام کو واپس لے لے گا۔ سیدھی سادی اصول کی بات بتا دی ہے کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، ڈیزرو ہو جائے، وہ کیس ڈیزرونگ کیس بن جائے، ہم ضرور انعام کریں گے، اس سے زیادہ مہربانی کریں گے، لیکن جب تم اپنی حالت کو نہیں بدلو گے پھر ہماری طرف سے عذاب آ جائے گا۔ دو عقلی دلائل دے دیے، تیسری عقلی دلیل شروع کی، هو الذی، وہ اللہ کی ذات ہے، یریکم البرق، جو اللہ کی ذات دکھاتی ہے تمہیں کیا چیز، یریکم البرق، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تمہیں روشنی، برق بجلی، کل پڑھ لیں کافی طویل ہے۔